يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات و خواتین، امیر تمل ناڈو نے تمل ناڈو جمعیت اہل حدیث کی تاریخ کی شروعات کی. امیر جمعیت اہل حدیث ہند نے پورے ہندوستان کی تاریخ کی شروعات کی، لیکن ہم اور آپ جہاں جمع ہیں یہ جگہ بھی بڑی تاریخی ہے. ہم سے دور جو ایک تعمیر کی ہوئی عمارت ہے، گرچہ کہ وہ بوسیدہ ہے اس وقت، لیکن اس کی بھی بڑی تاریخ ہے. بڑی بڑی شخصیتیں یہاں تشریف لائے ہیں. میرے مراد مولوی نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ، جن کی خدمات اس شہر مدراس پہ دینی، تعلیمی، ملی، جو کسی کتابوں میں ذکر نہیں، ہم جیسے بوڑھے لوگوں اور ہمارے سے سینئر لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے، اور بہت سی دیواریں بھی اس کی گواہی دیتی ہیں. لہذا تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں امیر محترم کا، شاید وقت کی کمی ان کے لیے ناکافی ہوئی، لیکن چونکہ بہت سے حضرات ہیں اس لیے وقت متعین کیا گیا ہے. بہت بہت شکر کہ آپ نے اپنے وقت پہ ختم کیا. اب اسٹیج پر تشریف فرما شیخ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، ناظم جامعہ دارالسلام عمر آباد، میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. محترم صدر جمعیت اہل حدیث مرکزی اور صوبائی جمعیت کے امیر ناظم اور اس کے متعلق تمام حضرات، جامعہ دارالسلام کے جنرل سیکریٹری اور آپ کے علاوہ اسٹیج پر تشریف فرما تمام اہل علم اور خادمین کتاب و سنت اور سامعین میں حضرات و خواتین، آپ سب ایک بڑے کام کے لیے اور بڑے پیغام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے اس میں بات کرنے کے لیے، قرآن کا عنوان، لیکن یہ عنوان جو جوش، جذبہ اور لہجہ چاہتا ہے اس وقت میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. تو میں اس اجتماع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس ویرانے میں بہار آئی ہوئی، آپ بڑی رونق دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ویرانہ نہیں تھا. 1962 تک یہ گھر تھا. مولوی یم نذیر حسین قصوری پنجابی کا گھر تھا. ہندوستان ہی کے نہیں، ہندوستان کے باہر کی بھی اہل علم اور بڑی بڑی سیاسی شخصیتیں اس گھر میں مہمان ہوا کرتی تھی. بڑا آباد تھا یہ گھر. شخصیت ہی کچھ ایسی تھی جناب یم نذیر حسین صاحب کی کہ کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی تحریک آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. مدراس کے جتنے بھی ادارے تھے سب کے آپ صدر تھے، اور اس کے علاوہ پنجاب ایسوسیشن کے آپ صدر تھے، جامعہ دارالسلام عمر آباد کے آپ صدر تھے، اور کیرلا میں جو جمعیت ہے اس کے بھی آپ صدر تھے، اور بہت ساری صدارتیں آپ کے ذمے تھیں. سب لوگوں کو آپ سے رہنمائی ملتی تھی اور آپ کی سرپرستی میں سب ترقی کرتے تھے. نذیر حسین صاحب کے دور میں تمام بڑے اہل علم جو ہندوستان میں مشہور تھے وہ سب یہاں آئے، اور ہندوستان سے باہر کے لوگ بھی جیسے نو مسلم محمد اسد بھی آپ کے مہمان تھے اس گھر کے اندر.
تو نذیر حسین صاحب کی یہ خواہش تھی، آپ بڑے موحد تھے، توحید پہ جینا اور توحید پہ مرنا، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ اس ملک کے ہر شخص کو توحید کی دعوت دی جائے اور شرک سے نجات دلائی جائے، یہ آپ کی خواہش تھی۔ 1963 جنوری میں آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن دیکھیے آپ کے اس خواب کی تعبیر ہے یہ کہ اس عمارت میں، اس میدان میں جمعیت اہل حدیث کا مرکز قائم ہوا۔ بڑی توقعات ہیں لوگوں کو اس مرکز سے، لوگ جاننا چاہتے ہیں اہل حدیث کون ہیں، اہل حدیث کیا ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تقریروں میں سنا کہ سب سے پرانی جماعت ہے اور سب سے پرانے لوگ ہیں اور ان کا جو پیغام ہے وہ سب سے پرانا ہے، آپ نے سنا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل حدیث بھی اہل حدیث سے واقف کم ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ لوگ اہل حدیث ہیں، عمل میں اچھے ہیں، عقیدے میں اچھے ہیں، لیکن وہ اپنی تاریخ کم جانتے ہیں، اور ان سے جب ان کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کے پاس جواب اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے لوگوں نے ہم کو بتایا، اس طریقے کی بات ہوتی ہے۔ اس کی ایک تاریخی اور علمی حیثیت، اس سے وہ ناواقف ہیں۔ تو اس مرکز سے بڑی توقعات وابستہ ہے، ساری غلط فہمیوں کو دور کرے گا یہ مرکز۔ اہل حدیث کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو ان کے پیش نظر جو اس کے ذمہ دار ہیں تمل ناڈو پانڈیچیری جمعیت اہل حدیث کے، ان کے پاس ساری تفصیل ہوگی، لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ اس دفتر میں کچھ ایسے قابل لوگ بیٹھیں جو اردو کے علاوہ تمل اور انگریزی سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، جو بھی یہاں آتا ہے سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اور جس کے پاس کوئی غلط فہمی ہے اہل حدیث کے بارے میں، اسے دور کرنے کی وہ پوری کوشش کرے۔ اور پھر اس مرکز میں ایک لائبریری ہو، ایسی لائبریری جس میں پہلے دن سے جو اہل حدیث کا لٹریچر ہے، جو ان کا مرجع اور ماخذ کی کتابیں ہیں، وہ ساری کتابیں اس کے اندر ہوں، اور جتنی زبانوں میں وہ کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، اور ہو سکے تو مفید کتابوں کا خلاصہ، کتاب بروچر لوگوں میں تقسیم بھی کیا جائے، جو یہاں آتے ہیں جاننے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، تو یہ سب ہونا چاہیے۔ تو مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حساس لوگوں نے اس دفتر کی ضرورت کو محسوس کیا اور بڑی تگ و دو اور کوشش کے بعد اسے قائم کیا، اور جن لوگوں کے دلوں میں درد تھا انہوں نے اس میں پورا تعاون کیا۔ تو میں اپنی اس بات کو ختم کر کے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان سے متعلق ایک دو باتیں کہہ دوں گا، حالانکہ میں نے پہلے ہی معذرت کی ہے کہ اس عنوان کے لیے جس لب و لہجے کی ضرورت ہے اور جس جوش اور جذبے کی ضرورت ہے، میری طبیعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی بنو اسرائیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، دنیا میں چلنے کے بے شمار راستے ہیں، آدمی حیران ہے، سوچتا ہے اور بھٹک جاتا ہے کس راستے پر چلے اور کون سا طریقہ اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ قرآن جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے گھر میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری مسجدوں میں ہے، یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھی راہ جو نجات کی راہ ہے، جو انسان کو تمام مصیبتوں سے، تمام برائیوں سے، تمام اندھیروں سے، تمام ظلمتوں سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، اس کا علم اور اس کی تعلیم اس کتاب کے اندر۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں اور کتاب ہدایت سمجھتے ہیں اور کتاب سعادت سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ سیدھی راہ چلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں۔
یہ صرف ایک فرضی بات نہیں ہے، سمجھانے کی ایک بات نہیں ہے، بلکہ دنیا نے دیکھا، جن لوگوں نے اس کتاب سے روشنی حاصل کی، جن لوگوں نے اس کتاب کے احکام پر عمل کیا، وہ بہت ہی حقیر تھے، ذلیل تھے، جاہل تھے، بدو تھے، بربر تھے، لیکن دنیا کی قیادت انہوں نے کی، دنیا کی امامت انہوں نے کی، یہ دنیا جانتی ہے، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن یورپ میں، امریکہ میں بھی نازل ہو سکتا تھا، کسی بھی متمدن ملک میں نازل ہو سکتا تھا، لیکن اگر وہ کوئی کارنامہ انجام دیتے تو لوگ اسے قرآن کا کارنامہ نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے اندر وہ صلاحیت تھی، اس لیے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا یہ سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے لیے ایک ایسی بستی، ایسی جگہ اور ایسی قوم کا انتخاب کیا جن کو دنیا میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، جن کے پاس تہذیب نہیں تھی، جن کے پاس تمدن نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا، جن کے پاس کوئی بھی اچھی چیز نہیں تھی، جاہل تھے، اندھیرے میں بھٹکتے تھے، ظالم تھے، ظلم ان کا پیشہ تھا، ان کا ذریعہ معاش تھا، ایسے لوگوں پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے بعد انہوں نے دنیا کو جو دیا، جس راہ پہ وہ دنیا کو لے کر گئے، دنیا گواہی دیتی۔ تو یہی کتاب ہمارے درمیان ہے، بڑی محترم کتاب، بڑی مقدس کتاب، اور تمام اچھائیوں کو عطا کرنے والی، اور یہ کتاب جس کے پاس ہے اور جس پر نازل کی گئی، اور اس کتاب سے جس کا تعلق ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، مکے کی سرزمین مشہور ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور آپ جانتے ہیں تاریخ میں پڑھ کر کہ وہاں کتنی ظلمت تھی، کتنی ضلالت تھی، کتنی جہالت تھی، ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، کسی کا حق ادا نہیں کرتے تھے، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، کچھ بھی وہ جانتے نہیں تھے، دنیا کو بھی کم جانتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چند اونٹوں کو وہ صحیح طور سے چرا نہیں سکتے تھے، رات میں اپنے والد کے پاس آ کے مار کھاتے تھے کہ انہوں نے اونٹوں کو ٹھیک سے چرایا نہیں، انہیں ٹھیک سے پانی نہیں پلایا۔ لیکن اسی عمر کی زندگی آپ دیکھیے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد آج دنیا رشک کرتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے حکمران کہتے ہیں کہ حکمران ہو تو عمر جیسا ہو، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہوا؟ یہ قرآن کے بدولت ہوا۔ تو قرآن جہاں جس سے بھی قرآن کا تعلق جس سے بھی ہے، اس کا مرتبہ بہت اونچا ہو گیا، اس کا سر بلند ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے، شروع سے دیکھیے، جو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جس پیغمبر پر قرآن نازل کیا گیا وہ سید الانبیاء ہو گیا، تمام نبی، لیکن قرآن جس پر نازل ہوا وہ نبیوں کا سردار ہو گیا۔ فرشتے، جس فرشتے نے یہ قرآن اللہ کے رسول تک پہنچایا، الروح الامین اس کا نام ہو گیا، اس کا لقب ہو گیا۔ کیا اس کا لقب کتنا اونچا ہو گیا آپ یہ دیکھیے۔ جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو مبارک بنا دیا گیا، شہر مبارک، رمضان مبارک، اور جس رات کو یہ نازل ہوا اسے قدر کی رات کہا گیا۔ کتنا مرتبہ ہے لیلۃ القدر کا، کتنا مرتبہ ہے، کتنی حیثیت ہے۔ تو جس کا بھی اس سے تعلق تھا، مکہ جو ایک عام شہر تھا، عام شہر سے بھی پست تھا، لیکن جب وہاں نازل ہوا تو شہر کا نام ام القریٰ ہو گیا، کہ تمام شہروں کا سردار ہے، تمام شہروں کا علم بردار، یہ نازل۔ تو قرآن کا تعلق جس سے بھی ہے اس کے مرتبے اونچے ہو گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن کو صرف گھر میں رکھ لینا یا سینے میں بسا لینا یا مسجدوں میں بھر دینا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت انسان کو راستہ دکھاتی ہے، اس اندھیرے میں کیسے چلنا چاہیے، اپنے رب کو کیسے پہچاننا چاہیے، اور کون سی چیز اپنے رب کی طرف لے کر جائے گی، یہ باتیں سکھاتی ہے قرآن کی۔ یہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دنیا میں بے شمار راستے ہیں، لوگ چلتے ہیں، بھٹکتے ہیں، گرتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، لیکن قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، اس میں ٹھوکر نہیں لگے گی۔
دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی نجات اس کا مقدر بن جائے گی۔ پھر دوسری ایک تاریخی بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج دنیا کو بہت ترقی یافتہ ہم دیکھتے ہیں اور پاتے ہیں۔ یہ ترقی قرآن سے پہلے نہیں تھی۔ دنیا کی عمر بہت بڑی ہے، ہزاروں سال ہے دنیا کی عمر، لیکن یہ ترقی کب سے آئی دنیا میں؟ قرآن نازل ہونے کے بعد ہی آئی۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے انسان نادان تھا، جاہل تھا، کچھ بھی جانتا نہیں تھا، کچھ بھی سمجھتا نہیں تھا، کیونکہ انسان کو اپنی حیثیت نہیں معلوم تھی، انسان کو اپنی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ وہ صرف بڑی چیزوں کو دیکھتا تھا، اس سے ڈرتا تھا۔ کوئی بھی بڑی چیز، پہاڑ کو دیکھ کے ڈر جاتا، درخت کو دیکھ کر گھبرا جاتا، شیر کو دیکھتا، ہاتھی کو دیکھتا، سانپ کو دیکھتا، کسی کو بھی، اور سمجھتا کہ یہ چیز نقصان پہنچائے گی، اس کی عبادت کرنا چاہیے، پرستش کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے آگے جھک جاتا تھا، سر جھکا دیتا تھا۔ یہ انسان تھا۔ انسان کو معلوم، قرآن نے بتایا کہ اس دنیا میں انسان سے بڑی کوئی چیز نہیں، انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، سب اس کے ماتحت ہے۔ یہ چاند بھی، یہ ستارے بھی، یہ سمندر بھی، یہ پہاڑ بھی انسان کے ماتحت ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان اپنے علم کے زور سے ان سب کو اپنا ماتحت غلام بنا کر مسخر کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ قرآن نے بتایا۔ بتانے کے بعد انسان کا خوف دور ہوا، انسان کو اپنی حقیقت معلوم ہوئی کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، یہ معلوم۔ تو یہ قرآن کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے قرآن کی بتا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ قرآن سے پہلے انسان بہت ڈرپوک تھا، ہر ایک سے ڈرتا تھا، بہت جاہل تھا۔ قرآن نے اس کو بتایا کہ سب چیز اس سے چھوٹی ہے، انسان ہی سب سے بڑا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے دنیا کے اندر، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان کو فائدہ پہنچا۔ یہ قرآن نے یہ نقطہ بتایا۔ جن لوگوں نے اس کو سمجھا، انہوں نے اسی طرح مسخر کیا، دنیا کو قابو میں کیا اور بہت فائدہ اٹھایا اور بہت فائدہ پہنچایا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سلسلہ زیادہ دن نہیں رہا۔ مسلمان قرآن سے غفلت برتنے لگے، قرآن سے دور ہوتے گئے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ طال علیہم الامد فقست قلوبہم، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جب مدت لمبی ہو جاتی ہے، وقفہ بڑا ہو جاتا ہے، تو آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ اپنا صحیح راستہ کھو دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے بار بار مجددین کی ضرورت ہے، جو دین میں آئیں اور لوگوں کو اسلام کا سبق، قرآن کا سبق، قرآن کی تعلیم دیں کہ انہیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے جینا ہے، تاکہ اس کے ذہن سے جو بات نکل گئی ہے اس بات کو تازہ کرنے کے لیے بار بار ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے تحت یہ سب ہے، جمعہ کے خطبے ہیں، یہ واعظ و نصیحت ہے، یہ تذکیری مجلسیں ہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بار بار نصیحت کرتے رہیے۔ ایک بار کہنا، مایوس ہونا، چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بار بار کہنا، عربی میں کہتے ہیں اذا تکرر تقرر کہتے ہیں، ایک ہی بات جب بار بار کہی جائے گی، دہرائی جائے گی تو جڑ پکڑ لیتی ہے۔ جیسے ایک پتھر پر بھی پانی کا قطرہ مسلسل گرتا ہے تو پتھر کو بھی سوراخ بنا سکتا ہے، شگاف پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جلسے بار بار ہونے چاہیے اور یہ واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہونی چاہیے۔ غور سے ہمیں سننا چاہیے اور اپنا حساب کرنا چاہیے۔ مسلمان دنیا کا امام ہے، سب کو اپنے پیچھے لے کر چلنا ہے، اور یہ چیز قرآن کے ذریعے ہی ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ بات بتائی گئی۔ تو قرآن آج سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، قرآن سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے۔ آج قرآن جتنا چھپتا ہے، جتنی تعداد میں، دنیا کی کوئی کتاب اتنی تعداد میں چھپتی نہیں۔ عہد نبوت میں، عہد صحابہ میں پورا قرآن کس کے گھر میں تھا؟ ایک قرآن بھی کسی کے گھر میں نہیں تھا۔ چند ورق ہوتے تھے، چند صفحات ہوتے تھے، یہی ہوتے تھے، لیکن وہ اس پر عمل کرتے تھے، عمل کر کے اپنی زندگی بناتے تھے، زندگی سنوارتے تھے، اور کامیابی ان کا نصیب ہوتی تھی۔ لیکن آج قرآن اتنا ہونے کے باوجود ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں، موت و حیات میں پڑھتے ہیں، دوسرے موقع پر پڑھتے ہیں سمجھے بغیر۔ یہ پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ قرآن پڑھنا
بہت بڑے ثواب کی بات ہے، ایک ایک حرف پر نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں، قرآن نے خود آیتوں میں کہا لقوم یعقلون کہا، جو لوگ سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہتا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ تو قرآن غور و فکر کی کتاب ہے، اور یہ غور و فکر اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے۔ سورہ حج کی ایک آخری آیت میں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادی، فرمایا جو بھی اچھا کام ہے اسے اچھی طرح انجام دینا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قرآن کھول کے ایک صفحہ پڑھ لیا، میں قرآن پڑھ لیا، میں قرآن کا ایک پارہ پڑھ لیا، میں نے قرآن ختم کر دیا، میں نے رمضان میں 3 قرآن ختم کیے، یہ بات نہیں ہے۔ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہ ان لوگوں نے سورہ بقرہ کو 10 سال پڑھا، 12 سال پڑھا، 8 سال پڑھا، یہ ان کے بارے میں آتا ہے۔ حالانکہ ان کی زبان ہے، مادری زبان ہے، عربی زبان ہے، انہوں نے اتنے سال پڑھا۔ تو غور و فکر اصل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق جہادی، جو بھی کام کرو جیسا کرنے کا حق ہے ایسا کرو۔ وجتباکم، اپنے آپ کو پہچانو۔ دنیا میں جیسے بہت ساری مخلوق ہے، ایسی مخلوق نہیں ہو تم اللہ کا انتخاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تم اپنے آپ کو مت سوچو کہ تمہیں ان کی طرح رہنا ہے، ان کی طرح رہنا ہے، ان کی طرح تم بھی ایک جماعت ہو، ایک مذہب ہو، ایسا نہیں ہے۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کتنی باتیں یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تمہارے دین میں ستانے والی، تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں ہے، رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے راہ میں روڑے اٹکانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہارا دین بہت آسان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم کا دین ہے، یہ ابراہیم کا ایمان ہے، اور ابراہیم کی روشنی ہے یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کتاب کے ذریعے اس دنیا میں وہ مقام حاصل کیا کہ آج دنیا کی ہر قوم اپنے آپ کو ابراہیم کی کہتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے آدمی، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے آدمی ہیں، کفار و مشرکین کہتے ہیں ابراہیم ہمارے آدمی ہیں۔ تو ابراہیم کی یہ شخصیت کیسے بنی؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، گھر والوں نے نکال دیا، بستی والوں نے نکال دیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو مقام حاصل کیا، ہر مسلمان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے بندہ ہے، آپ دیکھیں گے آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کی امت کو مسلم ہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ سماکم المسلمین۔ تو آج ناموں کے فرق نے بھی ہم کو ایک دوسرے سے جدا کیا، ایک دوسرے کا مخالف بنایا، دشمن بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام ہم نے مسلم رکھا۔ تو بہرحال کچھ بات موضوع سے متعلق میں نے بتائی، اور جو اس یادگار میدان کے بارے میں تھی، آپ نے دیکھا، اکثر نے دیکھا نہیں ہوگا مولوی نذیر حسین کو۔ عمران صاحب کو دیکھ لیجئے، نذیر حسین ان کے دادا بھی تھے اور ان کے نانا کے سگے بھائی بھی تھے، ان کے سگے نانا کے سگے بھائی بھی تھے، ان کو دیکھ لیجئے آپ۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نیک مقصد کے تحت یہ زمین وقف کی گئی، یہ جگہ وقف کی گئی، اور حاصل کرنے والوں نے جس نیک توقع خواہشوں کے ساتھ اس کو حاصل کیا، ان کے جو ارادے ہیں، ان کے جو عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا کرے گا۔ اور جماعت اہل حدیث جو ایک بدنام اور گمنام ہے، اس کی صحیح تشہیر کی جائے گی اور صحیح اس کا موقف بتایا جائے گا، یہ کون سی جماعت ہے، کب سے یہ جماعت ہے، کیا ہے، یہ سب سارے کام انشاءاللہ انجام پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں خلوص نصیب فرمائے، اور ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے، اور ہمارے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔